نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشانی، جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ یعنی شروع کرو، اسٹارٹ کرو۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، شروع کرو۔ کیوں؟ کہ تمہارا یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگایا کہ جس خوش نصیب کے پاس کل بروز قیامت نفسا نفسی کا حال ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے میں لگے ہوں گے۔ اس ہولناک مواقع پر اگر جس مسلمان کے پاس نور ہوگا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا داخلہ جنت میں ضرور ہوگا۔ تو آئیے نور حاصل کرنے کے لیے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل میلاد کا انعقاد اس میں ہم اور آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شریک ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں ادب و تعظیم کے ساتھ شرکت کرنا یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ تو جو محفل میلاد میں ادب و تعظیم کے ساتھ شرکت کرے انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک ہیں جو کچھ بھی 2 5 10 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ کی بات کا گوش گزار کروں گا توجہ کے ساتھ سنیں۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، کروڑ کروڑ احسان، اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، لیکن سب سے بہتر، سب سے افضل، اشرف المخلوقات انسان۔ انسانوں میں سب سے بہتر ہمیں مسلمان کیا، مسلمانوں میں سب سے بہتر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ایمان کی دولت۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایمان کی دولت اتنی اہم اور اہم ترین دولت ہے کہ اگر جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کا سب کچھ ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان جب اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم اور آپ یہاں پر آئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم یہاں پر بلائے گئے ہیں، اب یہاں پر آئے ہیں، سرکار کی ثنا خوانی کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائی، کچھ وقت لوگا بہت غور طلب گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہ تو اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، جس کا ترجمہ وہ کچھ اس طرح کے ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو ایک دن ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ ابھی جب محفل کی افتتاح نہیں ہوئی، جو شروع نہیں ہوا، تو اس کے پہلے ہماری گفتگو ہمارے حاجی مرحوم سردار بھائی کی تعلق سے گفتگو میں اس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یقین مانیے واللہ میں کہہ رہا ہوں، ان کے انتقال کی بات میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرا بھی کبھی انتقال ہو جائے گا، کبھی بھی، اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو جس کو جتنی نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کب کس کی آنکھ بند ہو جائے اور جنازہ ہمارا تیار رکھا جائے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے میں ایک واقعہ نقل فرماتے کہ ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ایک طرف نکلا سیر کرنے کے لیے۔ سیر کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوا تو اچانک بادشاہ کو کچھ سنگریزے آ کر لگے۔ سنگریزے کہتے ہیں پتھر کو۔ بادشاہ کو کچھ پتھر آگے لگے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ کس نے پتھر مارا؟ ظاہر سی بات ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کو پتھر لگ جائے تو معاملہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سپاہی سے کہا جس نے بھی اس پتھر کو مارا ہے سنگریزے پھینکے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ سپاہی گئے اور فوراً ایک دیہاتی گوار کو پکڑ کر لیا، اس کے ہاتھ میں سنگریزے تھے۔
بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم نے پھینکے؟ کہا جی میں نے پھینکے۔ کہا تمہیں کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ میں دراصل پھرتا پھراتا گزر رہا تھا کہ میری نظر اچانک اس سنگریزوں پر پڑی تو میں نے اسے اٹھا لیا پھل توڑنے کے لیے اور اسے استعمال کیا پھل توڑنے کے لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نادان کیا تو اسے جانتے کہ کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ سنگریزے ہیں، یہ پتھر ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ نے کہا کہ اے نادان جسے تو پتھر سمجھ کر پھل توڑنے کے لیے تو نے استعمال کیا، دراصل یہ سنگریزے نہیں بلکہ انمول ہیرے تھے جسے تو نے نادانی میں گوا دیا۔ کیا تھے؟ انمول ہیرے۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امیر اہل سنت ہم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس میں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ بے شک بلا شبہ بلا تفصیل ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے کی طرح جو ہم دن بدن نادانی میں یوں ہی ضائع کرتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہمارا گزر رہا ہے یہ اللہ رسول کی محفل میں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر یہ محفل نہ سچتی تو ہمارا ذکر کچھ اور ہوتا ہے، یا تو کہیں کھڑے ہو کر دو چار لوگوں کی باتیں کرتے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے، غیبتیں کرتے، چغلی کرتے، یا تو پھر جا کر گھر پہ کھانا کھا کے سو جاتے۔ وقت یہ یاد رکھیں وقت ہر ایک کا گزرتا ہے، لیکن غور طلب یہ ہے کہ وقت کس طرح گزر رہا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت کا بھی ہونا، ورنہ آپ دیکھیں کہیں ایسے بھی ملیں گے جن کے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کے لیے، جن کے پاس فرصت نہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، جن کے پاس وقت نہیں اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر دو جملے بات کرنے کے لیے، اتنے مصروف ترین ہوتے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے اگر آپ کو وقت دیا اور ہم اس محفل میں شریک ہیں، لیکن جن کے اوقات زندگی کے لمحات فضول گوئی میں گزر رہے ہیں، فضول کاموں میں گزر رہے ہیں، تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائی کل بروز قیامت انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کیونکہ روزانہ حدیث پاک ہے جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے نا، ہماری زندگی کے بھی لمحات ہو گئے 25 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 35 40 42 50 55 کے آس پاس کے بھی لوگ یہاں پر ہیں، لیکن یقین مانی آج میرے گھر میں میری بچے کے ابو میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، مجھے کوئی گفٹ دی۔ میں نے کہا بیٹا برتھ ڈے پہ کیا خوشی منانا، ٹھیک ہے منانا جائز ہے جائز طریقے سے۔ میں نے کہا جتنے سال برتھ ڈے آ رہے اتنے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارے زندگی کے سال اور ایام جتنے دن گزرتے جا رہے اتنے ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ہم سب کو غور کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت کس طرح گزر رہا ہے، ہمیں کس طرح کی کاموں میں وقت گزارنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں۔ دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ نے دی ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر خوب دین کی خدمت کریں تاکہ ہمارا وقت اچھے کاموں میں گزرے، ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اگرچہ میں اور آپ اس کی آواز نہیں سن سکتے، ہم سب سے دن کہتا ہے کہ اے لوگو تمہیں جو کام کرنے اچھے اچھے کام کرنے آج کر لو کہ میں کل تمہارا بھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ سورج تو ڈیلی نکلتا ہے، تاریخیں ڈیلی چینج ہوتی ہیں، ایئر ہر سال چینج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، کچھ بھی کر لیں ہم، وہ گزر گیا، ہمارے پاس نہیں آنے والا۔ تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا مجھے اور آپ کو غور کرنے کی حاجت ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اس کی جناب میں کھڑے ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ خواجہ خواجگان فقط ہندوستان خواجہ معین الحق بدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ، کیا زبردست چوٹ پلانے والی بات ارشاد فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ متقی پرہیزگار وہ ہے۔ ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر کیے گئے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ایک کا نام کیا ہے جی؟ منکر نکیر ہے، کیا ہے جی؟ ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتبین ہے۔ ایک فرشتے کو ڈیوٹی دی گئی کہ وہ نیکیاں لکھے اور ایک فرشتے کو ڈیوٹی دی گئی کہ وہ بدی لکھے۔ خواجہ عثمان ہرمنی رحمت اللہ تعالیٰ جو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں کہ متقی پرہیزگار وہ ہے کہ بدی لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک کوئی بدی نہ لکھے، 20 سال تک کوئی بدی نہ لکھے، وہ تقوی والا ہے۔ اگر ہم ان اولیاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً خون کے آنسو ہوئے تب بھی کم، حقیقت کہہ رہا ہوں۔
समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों को समझाओ कि समझाना फायदा देता है, समझाना फायदा देता है। मैं इस नियत से आपकी बारगाह में कुछ बात अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कब किसका बुलावा आ जाए किसी को पता नहीं। लोग हमारे जनाजे को पढ़ेंगे, मिट्टी डालेंगे, तीजा होगा, 10वां होगा, 40वां होगा, उसके बाद फिर लोग अपने कामों में लगे रहेंगे। किसी को सदा रहना नहीं, किसी को इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो चंद रोजा जिंदगानी में। आज जनाबे कल मरहूम होंगे, घड़ी की सुई आज टिक टिक करके 11 बजने वाली है या बज चुकी होगी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये घड़ी की सुई हमें नोटिफिकेशन दे रही है, हमें पैगाम खामोशी से पैगाम फना दे रही है कि जितने देर वो टिक 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 करते हुए 1 घंटा मुकम्मल करती है, उतनी जिंदगी के हमारे 1 घंटे मुकम्मल और होती जा रही है, हम उतना करीब होते रहे मौत से। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज वक्त है, इसकी कदर करें। आज हम अपना ज्यादा वक्त मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और इस बार जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पे गुजारते हैं। क्या कभी हमने गौर किया कि इन औकात के बजाय कुरान करीम की तिलावत कर लेते हैं? ज्यादा ना पढ़ सके तो कम से कम रोजाना 3 रुकू ही पढ़ लें, 1 सफाई पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं। क्यों होता नहीं? होता इसलिए नहीं कि हम करते नहीं है। हम किसी दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराएं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कि अगर हम अपने वक्त को सही मानों में अच्छे कामों में गुजारेंगे तब तो हमारी दुनिया और आखिरत सब बेहतर होगी। वरना अमीर अहले सुन्नत ने यही आगे चलकर लिखा है कि जो रोज आना 15 मिनट फजूल बात करे, कितने मिनट? सिर्फ 15 मिनट, और अगर 50 साल की उम्र वो पाता है और 50 साल की उम्र में 15 मिनट रोजाना फजूल बात काउंट कर लिया जाए तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की जनाब में 6 माह तक मुसलसल फजूल बातों से भरा हुआ नाम है आमाल पढ़कर अल्लाह की बारगाह में सुनाना पड़ेगा। किसके अंदर ताकत इतनी, किसके अंदर इतनी ताब है कि उस हौलनाक मौके पर अल्लाह की बारगाह में सबको हम सुना सकेंगे? हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं। बस अल्लाह हम पर खास फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वक्त आने से पहले पहले, कब्र में उतरने से पहले पहले कब्र की तैयारी करेगा। कि समझदार इंसान वही है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए करे। किसी ने दुनिया के लिए करने के लिए मना नहीं किया, जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए कर, और जितना अरसा कब्र में गुजारना है उतना उसकी तैयारी में लग जाए। वरना फिर क्या होगा? हमने सफर बहुत लंबा करना है, हमारे पास तैयारी कुछ नहीं है। तो प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जो है ना, ये लोगों के अंदर इनकलाब पैदा करती है, तब्दीली लाती है। आप सबके सामने दावत इस्लामी तहरीक जो काम कर रही, एक्टिविटी कर रही, उसके मुजाहरे आप सब देख रहे हैं अपनी आंखों से कि किसी के सर पर टोपी है, किसी के सर पर इमामा है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी, किसी के लिबास पे कुर्ता पैजामा है। कोई अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो, कोई माँ बाप का नाफरमान था फरमा बरदार हो गया, बेनमाजी था नमाजी हो गया। बहुत सारी तब्दीलियां आपने अपनी निगाहों से देखी, आंखों से देखी है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी जब इतना ज्यादा लोगों के अंदर तब्दीलियां ला रही है, तो क्यों ना हम इस तहरीक से शाना बशाना कदम बकदम मिलाकर ऐसा कुछ काम करें कि हमारे जरिए भी अल्लाह किसी को हिदायत दे, तौफीक दे और हमारी भी आखिरत संवर जाए, हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश का जरिया बन जाए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का वीकली इज्तिमा कहाँ होता है? खैरानी रोड की फैज़ान जवाली मुस्तफ़ा मस्जिद। सबको पता है, सबको पता है, लेकिन शिरकत के लिए बहुत कम तादाद आती है। वही मिसाल दी जाती है हमें। लोग हमारे जो दोस्त है ना पुराने, वो कहते हैं, माहौल मुबल्लिगीन कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके आगे इस्लामी भाई की तादाद बहुत कम होती है। ऐसा ना करना, हम खुद भी आए, दूसरों को भी लेकर आए। उसकी वजह ये, पिछले मैं किसी महफिल में शिरकत किया था बिलाल भाई के साथ, उसमें बिलाल भाई ने एक फारसी मक़ूला बयान किया था, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत और सोहबत तौलेह तुरा तौलेह कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अच्छी सोहबत इख्तियार करना ये हम पर लाजिम है। अगर हम आज अच्छी सोहबत के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं कि तबाही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। वो दिन दूर नहीं है।
کیونکہ حالات آپ سب کے سامنے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے کاروباری ہر اعتبار سے آپ سب ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ حالات باہر کیا چل رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی دین کی طرف نہیں رجوع کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں رجوع لائیں گے، تو پھر ہمیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بس یہی ہے ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی، اس کے اجتماعات میں شرکت کریں اور اپنے آس پڑوس کے مسلمانوں کو بھی دعوت دے کر اس اجتماع میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے وقت کو اپنی رضا والے کاموں میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔